بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد آج کی مختصر گفتگو عید غدیر خم اس حوالہ سے ہے۔ یہ ایک گروہ ایک مکتبہ فکر کے ہاں ایک عید کا دن ہے اور ذی الحجہ کے آتے ہی وہ اس کے اشتہارات چھپاتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں کے باہر لگاتے ہیں اور اس حوالہ سے پروگرامز منعقد کرتے ہیں۔ اصلاً یہ جو غدیر خم ہے یا غدیر خم ہے، یہ جب مکہ سے مدینہ واپس آئیں تو رستے کے اندر ایک جگہ ہے، یہ اصل میں ایک کنجنکشن تھا کہ یہاں سے آ کے قافلے پھر مختلف ممالک کی طرف مڑ جاتے تھے، مغرب کی طرف چلے جاتے تھے، یمن والے یمن کی طرف چلے جاتے تھے اور مدینہ والے مدینہ کی طرف آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک کھلا میدان تھا، یہاں پڑاؤ کرتے تھے، رکتے تھے، سانس لیتے تھے اور اپنی جو ہے تھکاوٹ وہ اتارتے تھے، اور جب حج اور عمرے کے لیے مسلمان آتے جاتے تھے تو یہاں قیام ہوتا تھا۔ تو یہ ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام اس عید کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور اسی نام سے عید منائی جاتی ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر خم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مناسک حج بھی سکھلائے اور بار بار یہ فرمایا کہ خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے تم حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے تم حج کے مناسک لے لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ آیت طیبہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا پورے مجمع سے، کیا میں نے جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اسے پہنچا دیا ہے، اسے مکمل کر دیا ہے؟ حل بلغت؟ تو سب نے کہا بلغت وادیت ونصحت، آپ نے ادیت الامانہ، امانت کو مکمل کر دیا، آپ نے تزکیہ کے جتنے لوازمات تھے سارے کے سارے پورے کر دیے، اور جو مشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا تھا آپ نے وہ سارے کا سارا امین کی حیثیت سے ہم تک منتقل کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اشہد کہہ کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اللہ گواہ رہنا کہ یہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس ابلاغ کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا تھا میں نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر احکام کوئی نہیں اترے جب دین مکمل ہو گیا۔ ویسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، آیت مدائنہ جو سورۃ البقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اس سے یہ پہلی آیت طیبہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت طیبہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت طیبہ جو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ پھر حج مکمل ہوا، قافلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدیر خم تک آپ کے ساتھ آئے، پھر یمن والے یمن کی طرف انہوں نے جانا تھا، مغرب والوں نے مغرب کی طرف جانا تھا، اور جو مدینے والے تھے انہوں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا تھا۔ یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے کچھ طرق صحیح مسلم میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، اور احادیث کی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہیں۔ جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ حضرت زید سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے اور پھر مجھے اس پیغام پہ لبیک کہنا پڑے۔
آ سکتا ہے، یعنی اس اشارے سے مراد یہ تھا کہ وہ وقت قریب ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دلائی، خصوصی ابھارا، اور اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے تم تھامنا، اسے تم پکڑے رکھنا۔ نمبر 1 کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر فرمایا، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ یاد دلاتا ہوں، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ یاد دلاتا ہوں، اور تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ یاد دلاتا ہوں۔ جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اللہ میں جس کا ولی ہوں اس کا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ولی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان منقول ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ عادل ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم ہیں، اور خلافت راشدہ کا ایک سنہرا دور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا حسن ہیں، اسلام کی خوبصورتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی یہ منافقت ہے، یہ بغض ہے، اور یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ یہ سب اہل السنہ والجماعہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ غدیر خم کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے ایک گروہ اہل تشیع نے یہ مراد لیا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کی بیعت لی سب سے، اور انہیں وسیع قرار دیا اپنا، اور اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ یعنی اپنا جانشین منتخب فرما دیا۔ ان احادیث میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، جتنی بات ہے وہ منقول ہے، نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ یمن کے موقع پہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، میں ان میں کچھ سختی محسوس کی، تو میں نے ان کا تذکرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اس میں نے کچھ شان کے اندر کمی کی، یعنی کچھ کم لفظ میں نے بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، میری اصلاح ہو گئی۔ تو یہ ایک کچھ لوگوں کے دل میں وہ کہتے ہیں کہ بات تھی ایسی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لازم سمجھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ پورے مجمع کے اندر یہ بات بتا دی جائے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذہن میں کوئی بات رکھی ہے کہ وہ سختی کرتے ہیں اور یہ سختی کرنا ان کا ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکمران مراد لیتے ہیں کہ جس کا میں حکمران ہوں اس کا علی حکمران ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران جانشین ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی کے جانشین ہیں، کسی کے نائب ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، حضرت رسول اللہ کسی کے وصی ہیں، اور حضرت علی حضرت رسول اللہ کے وصی ہیں۔ اگر من کنت مولا کا ترجمہ یہ کیا جائے اور یہاں مراد دوست اگر لیں تو یہی معنی ٹھیک ہے، اور اگلا قرینہ بھی اس پہ دلالت کر رہا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ الفاظ من گڑت ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور بہت سارے محدثین کی رائے ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی بہت ساری روایات سے تائید ہوتی ہے اور توثیق ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ متن قابل قبول ہے، لیکن بہت ساری کہانیاں اور بہت ساری کہاوتیں وہ اس کے ساتھ دھارائی ہیں، اور حقیقت سے جو ہے وہ صرف نظر کیا جا رہا ہے، اور حقیقت سے جو ہے وہ چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ باہر غرض وہ اس دن 18 ذی الحجہ کو یہ غدیر خم کے موقع پہ اس میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے کسی کو انکار نہیں۔ اور بعض روایات ہیں مسند احمد کی جس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی، اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد ان کی جانشینی ہے، خلافت ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس بات کو ابھارا نہ گیا اور کسی نے یہ بات نہ کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتیں شہادتیں ان کے ایمان کی موجود ہیں، اور انہوں نے وہ بات نہ کی، وہ سب سمجھ رہے تھے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور محبت ہے، اور اسی محبت اور دوستی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مبارکباد دی. پھر انہوں نے ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تعریفی اشعار ہیں جن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ جانشینی کا متصلاً تذکرہ کر رہے ہیں خلیفہ بلا فصل. ایسی کوئی بات نہیں، یہ ساری من گڑت موضوع اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور اسلام کے اندر جو ہے افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہے. اور اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ کے موقع پہ. اور جو معاندین تھے ان معاندین نے خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیا اور ادھر سے انہیں یہ مطابقت مل گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جشن کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر ایک عید کا نام دے دیا گیا. اور پیچھے سے وہ روایات جو ہیں وہ جو غدیر خم کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالہ سے تھیں، ان کو گھڑ کے ایک دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر دی گئی کہ وہ اللہ کے رسول کے وصی تھے، وہ خلیفہ بلا فصل تھے. اور اس دن وہ پھر جشن منانے لگے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جو اہل السنہ والجماعہ کی کتب کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کے اندر بہت سارے اضافے کر دیے. اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی منقول ہے زید بن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی جو ہے وہ ثابت ہے. اصلاً یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرصہ کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے ہیں. 25 سال 26 سال ان کے وہ خلافت والے بنتے ہیں اور 4 سال ان کے جو ہیں وہ اپنی خلافت والے بنتے ہیں. تو 30 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد زندہ رہیں اور کبھی بھی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا ہے کہیں بھی اس بات کا، اور اپنی خلافت کے دنوں میں بھی اسے عید نہیں قرار دیا. یہ معز الدولہ جو عباسی حکمران تھا اور اس نے بہت ساری خرافات، غالی قسم کا تھا، یہ فکر اس کی جو ہے وہ ہٹی ہوئی تھی جادہ حق سے. بہت ساری اس نے جو ہیں وہ خرافات دھری ہیں، ایجادات کی ہیں اس طرح کی، نعوذ باللہ بدعات خرافات کا ارتکاب کیا ہے. حکومتی سرپرستی کے جو ہے وہ حوالے سے سرپرستی کرتے ہوئے اس نے ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کی سرپرستی کی ہے. اور یہ 351 ہجری میں اس نے اس کو باقاعدہ عید قرار دیا ہے. اور اس کے بعد اس نام پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے اس دن جہاں ایک غم کی فضا ہوتی ہے وہاں یہ جشن اس نے شروع کروایا 351 ہجری کو. اور جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ کنڈوں کا ختم ایجاد کیا گیا اور بہت سارے نادان اہل سنت بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ غدیر خم جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے 18 ذی الحجہ، اس دن وہ پچھلی باتوں کو یہ 351 ہجری کو اس کی جو ہیں وہ شروعات کر دی گئیں. حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک منہج ہے، عقیدہ ہے. اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان سے راضی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں سب نے ان کو راضی رکھا ہے. ہاں یہ تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ حضرت آپ کے بارے ایک فضا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خصوصی باتیں بتلائی ہیں جو کسی کو نہیں پتہ. تو وہ باتیں کیا ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ حضرت فرمانے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپا جائیں اور وہ صرف مجھے بتا کے جائیں اور کسی اور کو نہ بتائیں. یہ یعنی وسیع قرار دینے کی جو بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کے کوئی باتیں دی ہیں دوسروں کو جس کا پتہ نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپیشلی طور پہ بتلائی ہے جو کوئی شاید اسے راز سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی ایک راز ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس پہ اللہ کی، اس پہ فرشتوں کی، مجھ محمد کی، ایمان والوں کی لعنت ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو نا کچھ خفیہ باتیں ہیں تو سن لو. پھر یہ ہے کہ تم اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو مجھ علی کی بھی اس پہ لعنت ہے، وہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ ٹھہرائیں. اور دوسرا، اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کے من ذبح لغیر اللہ،
کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرے گا، اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے نام پہ، تو علی سن رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کے جواب میں کہ اگر تم سمجھتے ہو، لوگ سمجھتے کوئی خصوصی راز ہے تو وہ سن لے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس پہ اللہ، فرشتے، رسول، مجالی کی بھی لعنت ہے، ایمان والوں کی لعنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا من غیر منار الارض، جو زمین کی علامات کو تبدیل کر دے، زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دے، اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرے، ان سے منہ پھیرے، اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، توہین کرے، وہ منافق ہے، بے دین ہے، اسلام سے نکلا ہوا مخرج من الملہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کر کے ان کو اللہ کے برابر لے کے جائے، اور یہ بات سن کے کسی کو غصہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اس کی غیرت نہ جاگے، اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما کے گئے تھے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی جب ان کا تذکرہ آئے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے کہ اللہ کی شان یہ ہے، ان کی شان اللہ والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشیت، آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ جب اللہ کے کسی کو برابر ٹھہرایا جائے تو وہاں غصہ کرنا سنت نبوی ہے، غیرت محمدی ہے، غیرت علی کا تقاضا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مشرکین کی وہ عمارتیں اور بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں سے گروائے اور تڑوائے ہیں۔ یہاں کیا کہتے ہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے منافقت کی پہچان ہوتی ہے، منافق کی پہچان ہوتی ہے، لہذا جب ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ نہ کسی مومن شخص کا چہرہ حضرت علی کا تذکرہ خیر سن کے نہیں، رنگ اس کا فق نہیں ہوتا، اسے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تقدس کی آڑ میں اللہ کی ذات پہ حملہ کرتے ہو اور توحید پہ حملہ کرتے ہو اور وہاں کو غصہ کرتا ہے تو اسے منافق کہتے ہو، تو تم پھر دین سے نکلے ہوئے ہو، مخرج من الملہ ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اللہ تعالی ہمیں حقائق جان کے سمجھ کے جینے کی توفیق دے دے۔ کوئی عید نہیں، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سن کے حق سمجھ کے ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امت کا متفق عقیدہ ہے، اور روئے زمین میں کوئی نبی بنی اسرائیلی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہو یا صاحب کتاب میں سے ہو یا صاحب مصاحف میں سے ہو، کسی نبی کا کوئی صحابی سمیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نبی کے برابر نہیں ہے۔ افضل ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی صحابی کسی نبی کے برابر نہیں۔ سارے انبیاء پہلے نمبر پہ ہیں، انبیاء میں سے افضل ترین مقام اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ سارے کے سارے پھول ہیں، سارے کا سارا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و دلیری کا استعارہ ہیں، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی قربانیاں ہیں، سب کی آپس میں محبت ہے، رشتہ داریاں ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے حوالہ سے ایسی بات کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔